کہ زندیق یہ کہتا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، مسلمانوں کو کافر سمجھتا ہے، پھر اس کے بعد کفر کو چھپاتا ہے اور اسلام کو ظاہر کرتا ہے، اور اسلام کے متعلق جو نص قطعی سے چیزیں ثابت ہیں ان کے متعلق طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے، ملمہ سازی کر کے ان میں تعویذات نکالتا ہے۔ جیسے ختم نبوت کے معاملے میں یہ نص قطعی سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام پر نبوت رسالت ختم ہو چکی ہے۔ اب فتنہ قادیانیت نے خاتم النبیین کی تعریف کرتے کرتے مرزا ملعون کو کبھی ذلی نبی ثابت کیا، پھر آخر کرتے کرتے امتی نبی تک بھی آئیں کہ یعنی حضور کی امت میں سے بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، حضور انبیاء میں سب سے آخری نبی ہیں، اور ان کا یہ اس میں تعویذ اور یہ ملمہ سازی یہ کی ہے کہ چونکہ امت میں سے بھی تو نبی ہو سکتا ہے، لہٰذا امتی نبی معاذ مرزا ملعون ہے۔ پھر دوسری چیز انہوں نے اس میں بھی یہ تعویل کی ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن حضور علیہ السلام کی شریعت کے اشاعت کے لیے، دین کی ترویج کے لیے، دین کو زندہ کرنے کے لیے حضور جس کو مامور فرمائیں تو یہ نبی آ سکتا ہے۔ تو یہ قادیانی اس اعتبار سے مرتد زندیق ہیں، اور سب سے زیادہ سخت حکم جو ہے وہ ان زندیق مرتدین کا حکم ہے۔ تو مسلمانوں میں سب سے زیادہ اس اعتبار سے تشویش کی ظاہر ہوتی ہے کہ ہندو وہ خود اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، اس کے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہمارے آئین میں جیسے ان کے حقوق رہیں۔ عیسائی کرسچن وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم کرسچن ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ قادیانیت کا مسئلہ یہ ہے، یہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں مسلمان، اور جو حقیقی مسلمان ہیں انہیں سمجھتے ہیں کافر۔ جو 1.5 صدی پہلے آئے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، جو 1500 سال سے اسلام کے فرمولوں پر چل رہے ہوں، اولیاء اللہ، صلحاء، اتقیاء، محدثین، مفسرین، فقہاء، مجتہدین، ان تمام کو معاذ یہ کافر سمجھیں۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا ایسے شخص جو جعلساز ہو دین کے معاملے میں، اس کو تو ہمارا معاشرہ عام قبول نہیں کر سکتا ہے، تو جو اس طرح دین کے معاملے میں دھوکہ بازی کرے، جعلسازی کرے، اس کو مسلمان کیسے مان سکتے ہیں؟ قادیانی کے خلیفہ مرزا بشیر سے ایک سوال کیا گیا کہ آپ کلمہ مسلمانوں والا پڑھتے ہو، آپ کہتے ہو کہ ہمارا نبی بھی ہے تو ملعون کذاب، اس کو شریف انسان کہنا بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا اس شخص کو، معاذ اللہ جس گندے انسان کو یہ مسیح موعود جو کوئی درجہ دیتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ آپ کلمہ اپنا کیوں نہیں لاتے؟ اب دیکھیے ان کی چال بازی، ان کی وہ دھوکہ بازی۔ اس نے 2 جواب دیے۔ ایک جواب یہ دیا کہ چونکہ حضور علیہ السلام تمام انبیاء کے سرتاج ہیں، یہ میں آپ کو آج کی تقریر نہ سمجھیں، یہ آج میں آپ کو یوں سمجھیں، میں آپ کو یہ بطور سبق پڑھا رہا ہوں، کم از کم اس اعتبار سے کہ میرے مقتدی کبھی کسی موقع پر اس مسئلے میں وہ دھوکے کا شکار نہ ہو جائیں۔ یہ میں اس لیے آپ کو بطور سبق یہ چیزیں پڑھا رہا ہوں، ان کی یہ دھوکے بازی سمجھیں، یہ چونکہ ایمان اور کفر کا معاملہ ہے اور اس مسئلے کی حساسیت کیوں زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ اس نے جواب یہ دیا، حضور علیہ السلام چونکہ انبیاء کے سرتاج ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ میں ہمارا کلمہ اس کے ضمن میں آ جاتا ہے۔ کلمہ میں جو محمد الرسول اللہ ہے، اس میں مرزا سے پہلے سابقہ نبی سارے شامل تھے، مرزا کے آنے کے بعد میں بھی ایک نبی کا معاذ اللہ اضافہ ہو گیا۔ یہ اس نے پہلی توجیہ بیان کی ہے۔ اس لیے تو ہمیں نیا کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے یہ وہی کلمہ کافی ہے، اسی کلمے میں
معاذ اللہ محمد رسول اللہ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کا ذکر آ جاتا ہے۔ دوسرا جو اس نے جواب دیا وہ کہتا ہے کہ اس ملعون کا ایک قول نقل کرتا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ سارا وجود ہی وجود ہو، کہ مرزا ملعون نے یہ قول نقل کیا ہے کہ بھئی میرا وجود ان کا وجود ہے۔ معاذ اللہ اس کا یہ مطلب یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا ایک حصہ ہوں معاذ اللہ، لہٰذا جہاں رسول اللہ کا وجود آ گیا میرا بھی ضمناً آ گیا۔ یہ قول مرزا کا نقل کیا کہ مرزا نے یہ کہا ہے ایک موقع پر کہ من فرق بینی و بین المصطفیٰ، کہ جس نے میرے اور مصطفیٰ کے درمیان فرق کیا فما عرفانی وما ارا، کہ اس شخص نے نہ مجھے پہچانا ہے اور نہ مجھے دیکھا ہے، لہٰذا مرزے کے قول اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین معاذ اللہ کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ یہ اس نے قول نقل کر کے کہا ہے۔ ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس ملعون اور اس کلمے کے اندر جو محمد رسول اللہ میں رسول اللہ کی ذات ہے کوئی فرق ہی نہیں، لہٰذا ہمیں نئے کلمے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس طرح سے جو آپ کے کلمہ کی یہ تشریح کریں محمد رسول اللہ سے مراد وہ اس گندے شخص کو مراد ہے جس نے ایک موقع پر اپنے آپ کو الہ ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ کئی مقام پر اس نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے مخاطب کر کے فرماتا ہے انت منی بمنزلتی ولدی، اپنے متعلق کہتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے کہتا ہے کہ تیرا مرتبہ میرے ہاں وہ ہے جو میرے بیٹے کا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا لم یلد ولم یولد۔ ایک مقام پر کہتے ہیں مجھے اللہ رب العزت نے فرمایا انت منی بمنزلتی توحیدی، یعنی اللہ رب العزت نے مجھے یہ کہا کہ تیرا مرتبہ میرے نزدیک میری توحید کا ہے۔ ایک مقام پر وہ خود کہتے ہیں میں این الہ ہوں۔ جو بندہ ایک مقام پر اپنے آپ کو الہ بھی ثابت کرے، اپنے آپ کو نبی بھی ثابت کرے، اپنے آپ کو مسیح موعود بھی ثابت کرے، اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ بھی ثابت کرے، اور وہ بندہ کبھی حقیقی نبی ثابت کرے، کبھی ذلی نبی ثابت کرے، کبھی بروزی نبی ثابت کرے، کبھی امتی نبی ثابت کرے، اتنا بڑا جعلساز اور مکار شاید اس تاریخ انسانیت میں اتنا بڑا دغاباز اور دھوکہ باز اور جعلساز کوئی آیا ہوگا جتنا یہ شخص آیا، اور یہی اس کو پیروکار کا